الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پہلے جو باتیں گزر چکی ہیں ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو عالمی صورتحال ہے اور خاص کر افغانستان میں مجاہدین کی شاندار اور ناقابل یقین اور حیرتناک فتح کے بعد جو صورتحال پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے، اور مغرب کے اندر، اسرائیل کے اندر جو واویلا اور جو حیرت اور پریشانی کا جو اظہار کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور پہلے سے صہیونی زائنسٹ اسٹیٹ، جو صہیونی ریاست ہے اسرائیل کے نام سے، انہوں نے گریٹر اسرائیل کے نام سے جو نقشہ بنایا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھے، جس میں مصر، عراق، شام کے کئی علاقے، عراق کے کئی علاقے اور حجاز کے مدینہ منورہ، نعوذ باللہ، وہ بھی انہوں نے اس میں شامل کیا ہوا ہے۔ اور ان کا جو ترانہ ہے یا ان کی جو گیت بچوں کو گائے جاتے ہیں، بچوں کو سمجھائے جاتے ہیں، اور ان کے جو فیصلے دن رات ہوتے ہیں، ان کا جو انداز ہے، ان کا جو نظام تعلیم و تربیت ہے، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں عالمی سطح پر، اور قریب ہے کہ آنے والے دنوں، مہینوں، اور میں کہوں زیادہ سے زیادہ 2-4 سالوں کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور اس کی پیشگی مسلمانوں کو منصوبہ بندی کی توفیق نہ ہوئی اور ان کو پتہ نہ چلا کہ ایسی ایک چیز آنے والی ہے، تو پھر خدا نخواستہ ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے، اور یہ نہ اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے اور نہ کوئی قابل عمل، قابل ذکر کارروائی اور قابل ذکر دفاع کر سکیں گے۔ افغانستان کے موجودہ جو حالات ہیں، اور جو امریکہ جس طرح بھاگ گیا وہاں سے، جس طرح ان کے پٹھو بھاگ گئے، جس طرح وہاں سے نیٹو والے بھاگ گئے، ظاہر ہے کہ اب وہ اس کا بدلہ، اتنی ان کی سبکی ہوئی، اتنی ان کی توہین ہوئی، اور اپنے لوگوں سے ان کو خطرہ ہے، ان کے پورے سسٹم کو خطرہ ہے کہ لوگ وہاں پہ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ بھئی یہ تم نے ہمارے اربوں کھربوں ڈالر اور پاؤنڈ برباد کر کے تم نے کیا حاصل کیا؟ ہزاروں لوگوں کو مروا کے تم نے کیا حاصل کیا؟ تم نے کیوں اس طرح کا فیصلہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کا بدلہ وہ افغان مجاہدین سے نہیں لے سکتے، وہ پوری دنیا میں ایک سافٹ ہدف اور ٹارگٹ کو منتخب کریں گے، ایک سافٹ ہدف کو ایک صاف ٹارگٹ کو، اور اسے ٹارگٹ کریں گے۔ سب سے زیادہ آسان ہدف ان کے لیے جو ہوگا اسی پہ وہ ہم سے بدلہ لیں گے، اور خدا نخواستہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر حرمین شریفین کا جو مقام ہے اس کے حوالے سے تو وہاں کے حکمرانوں کے اندر بہت سخت قسم کی ایک قوت ہونی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے کہ نرمی سے یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال نے جو فرمایا کہ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئی حریری، کانٹا پھول کے پتوں کی حفاظت کرتا ہے، اگر کانٹا بھی وہ ریشم جیسے بن جائے تو وہ پھول کے پتے کی حفاظت خاک کرے گا۔ تو اس خطرے کے پیش نظر کہ وہ کسی صاف ٹارگٹ کو ٹارگٹ کریں گے، اور جس طرح لوگوں کو خیال ہی نہیں تھا کہ افغان مجاہدین اس طرح آسانی کے ساتھ افغانستان پر قبضہ کر لیں گے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو
اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے کسی آسان ہدف کو ٹارگٹ کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے دین کے نام لیوا لوگوں کو اور اسلامی حکومتوں مسلمان حکومتوں کو کسی ایسے حالات سے ان کا سابقہ ہو کہ پھر ان کا حل بھی ان کو نظر نہ آتا ہو۔ مستقبل قریب میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، عالمی جنگ ہونے والی ہے، اور اسی افراتفری سے اور اس عالمی افراتفری سے فائدہ اٹھانے والے پہلے سے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی عالمی افراتفری پھیل جائے اور سب سے پہلے یہود کو خدا نخواستہ حرمین پر حملہ کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کی اس کا موقع مل جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی حکومت کے افواج اس قابل ہیں کہ وہ حرمین کا دفاع کر سکیں گے؟ کیا ان کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے؟ کیا ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی جنگ جیتی ہے؟ کوئی تجربہ ہے ان کا؟ یمن سے وہ واپس ہو رہے ہیں، مسلمان ملک پر جنگ مسلط کر کے واپس ہو رہے ہیں۔ اور کیا سعودی کے جو حکمران ہے، ٹھیک ہے وہ مسلمان ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ کافر ہیں، لیکن کفار کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ان کی جو دوستانہ تعلقات ہیں۔ فلسطین کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ امریکہ کے یہودی تو میدان میں آ گئے، کہتے ہیں کہ اس صہیونی ریاست نے ظلم کیا۔ پوری دنیا کے غیر مسلم میڈیا، غیر مسلم لوگوں نے بھی ان کے حق میں آوازیں بلند کی، فلسطین کے حق میں۔ لیکن یہی حکمران جو دونوں محمد کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے اس نام کا بھی لاج نہیں رکھا، ایک لفظ بھی نہیں بولا فلسطین کے حق میں، مجاہدین کے۔ کیا ان سے توقع ہے؟ ان سے توقع ہے جنہوں نے دبئی میں اور ابوظہبی میں مندر بنوائے؟ ان سے توقع ہے جنہوں نے ہندوستان کے مودی کے ساتھ معاہدے کیے کہ ہم اپنے ملک میں رامائن اور بھارت کے قصے سنائیں گے بچوں کو اور تعلیم کا حصہ اس کو بنائیں گے؟ کیا وہ اپنی بادشاہت کو خطرے میں ڈال کر حرمین کا تحفظ کر سکیں گے؟ اتنا بڑا فیصلہ آپ ان سے توقع رکھتے ہیں؟ کیا ان کی فوجیں اس قابل ہے کہ وہ دفاع کر سکیں گے حرمین کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی حکومت کے بھی حق میں ہے، ان کے حق میں بھی ہے۔ وہ ان کو اپنی توہین نہ سمجھے، ہم ان کی توہین نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ان کے حق میں بھی ہے کہ ایک قیمتی اثاثہ ہے جس کی حفاظت وہ نہیں کر سکتے۔ ان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، ان کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نہیں ہیں اتنے کہ ہم، انہیں خود آگے بڑھنا چاہیے تھا، پوری مسلم دنیا کو پکارنا چاہیے تھا کہ یہ حرمین صرف ہمارے نہیں ہیں، آپ کے بھی ہیں، آئیں اور اس کی حفاظت کے لیے ایک متفق علیہ عمل طے کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ بات دنیا کو بتاتے، دہائی دیتے، ساری دنیا کو بتاتے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اس دوسری طرف وہ تو نیوم شہر میں نیوم میں ایک آزاد، نیوم کے نام سے ایک آزاد شہر بنا رہے ہیں، ترنوالا بن رہے ہیں یہودیوں کی سازشوں کے لیے۔ تو چاہیے تو وہ تھا کہ وہ یہ دہائی دیتے، وہ یہ اعلان کرتے، وہ مسلمانوں سے مدد کے لیے، مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارتے کہ بھائی حرمین یہاں پہ ہیں اور حرمین صرف ہمارے نہیں ہیں، آپ کے بھی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایرانیوں یا ترکیوں یا عربوں کی ملکیت نہیں ہے، صاف بات کہہ رہا ہوں، کسی ایک قوم، کسی ایک ملک، کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، مقدس ہے، عبادت گاہ ہے، قابل احترام ہے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت پہ توجہ دے۔ جب دشمن دروازے پر دستک دے گا تو کیا اس وقت حفاظت کریں گے؟ جب سب کچھ نعوذ باللہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ خواب سے بیدار ہو جائیں گے۔ تو میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی، اور یہ بات سعودی حکمرانوں کے حق میں بھی ہے کہ وہ اگر دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے کسی حد تک تو حرمین کی وجہ سے ہے۔
اور ان حرمین کے تحفظ پر ان کے کردار کی وجہ سے کئی سوالیہ نشان ان کے کردار پر پڑے ہیں۔ مہربانی کر کے ان سوالیہ نشانوں کو مزید نہ آگے بڑھائیں، مزید ان کو بڑا نہ ہونے دیں، مزید ان میں اضافہ نہ ہونے دیں، اور ایک لائحہ عمل طے کرے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو از خود بتائیں۔ نہ بتائیں گے تو پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں اور وہ ان کو یہ بات سمجھائے، اور ایسے فیصلے کیے جائے مسلمانوں کے قابل اعتماد لوگ جو دانشور ہیں، جو اہل علم ہے، جو اہل فضل و تقوی ہیں، جو اہل دانش ہیں، جو اہل درد دل ہیں، وہ ایک متفقہ لائحہ عمل طے کریں اور بتائیں کہ حرمین کی حفاظت کا مسئلہ کتنا اہم، کتنا قابل توجہ اور کتنا توجہ کا متقاضی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں، آپ کی نظر میں ہوں، تو انشاءاللہ میری بات آپ کی سمجھ میں آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ جزاکم اللہ خیرا و اکرمکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔